السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 19 اپریل اتوار کا دن 2020۔ ایک تو آپ کو اپڈیٹ دیں گے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے شوگر مافیا کے حوالے سے، کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی بات کریں گے، پھر آپ کو کچھ انسائٹ سٹوری دیں گے جو علماء کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان کی، وہاں پر کیا کیا گفتگو ہوئی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی کیا اس وقت سٹینڈنگ ہے، دوسرے علماء کا کیا خیال تھا، تو اس پر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آغاز ایک اچھی خبر سے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہونے جا رہی ہے۔ اگلے ہفتے تقریباً 31-32 روپے پر لیٹر کمی ہوگی۔ پچھلی دفعہ بھی 30 روپے پر لیٹر کی کمی کا امکان تھا، کیونکہ آئل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت نیچے ہوئی تھیں، لیکن 15 روپے کا صرف ریلیف دیا گیا تھا۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو تیل ہے، ریفائنریز کے پاس دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے جہاں پہ وہ تیل خرید کر سٹور کر سکے، کیونکہ یہ جو خام تیل بکتا ہے مارکیٹ میں اس کو ریفائنریز لیتی ہیں اور پھر وہ سٹور کرتی ہیں، اس کو ریفائن کر کے آگے بیچتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بالکل بھی ریفائنریز میں جگہ نہیں ہے۔ رشیا، امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر جو آئل پروڈکشن ہے اس کو کم کرنے کا اوپیک کنٹریز نے اعلان کیا ہے، لیکن پھر بھی جو اس وقت تیل بن رہا ہے، جو پروڈیوس ہو رہا ہے، جو نکالا جا رہا ہے، وہ 1.5 ملین بیرل پر ڈے سے خاتمے کے باوجود وہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ آگے پتہ چلے گا، لیکن جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ تقریباً ڈیزل کی قیمت میں تو شیور 32 روپے 31 روپے پر لیٹر اضافہ ہوگا۔ پیٹرول جو ہے وہ 5-7 روپے پلس مائنس ہو سکتا ہے۔ اب اگر 32 روپے پیٹرول بھی کم ہو تو اس وقت 97 ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں 87 77 67، یعنی 65 اور 70 روپے کے درمیان ڈیزل تو آ رہا ہے، تیل ہو سکتا ہے 70 72 75 تک چلا جائے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان میں بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے، کیونکہ ہمارے یہاں پارشل لاک ڈاؤن ہے، 100% لاک ڈاؤن نہیں ہے، بہت سارے بزنسز میں کام چل رہا ہے۔ جو تیل کی یعنی جو گڈز کی ٹرانسپورٹیشن ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی اور وہ اشیاء جن کی اجازت دی گئی ہے، ٹرانسپورٹیشن میں جب اتنے زیادہ کاسٹ میں کمی آئے گی تو ان چیزوں کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی۔ تو اس کا ایک یہ بڑا فیصلہ ہے اور اس سے بڑا بہت زیادہ ریلیف ملا۔ دوسرا، اپوزیشن چاہے جتنی مرضی تنقید کرے، جو دانشور ہیں، جو حکومت کو لتاڑتے ہیں، وہ جتنے مرضی کالم لکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو سٹیپس اٹھائے ہیں وہ ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اوور آل آ رہا ہے۔ مثلا اب دیکھیں، یہ بینکس میں کاروبار کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ڈالر کی قیمت یار لوگوں نے بڑھانا شروع کر دی تھی، تو اس سے حکومت گھبرائی نہیں اور کوئی انہوں نے میئرز نہیں لیے، اس طرح کے آرٹیفیشل میئرز جو ماضی میں گورنمنٹس کرتی تھی۔ انہوں نے جو چیزیں ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کی، اور جو اس وقت قرضہ تھا ترقی پذیر ممالک پر، اس پر پرائم منسٹر نے، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا، اپیل کی یونائٹڈ نیشن سے، سیکرٹری جنرل نے بات کی، اور IMF نے 25 ملکوں کو تو بالکل انہوں نے وہ جو واپس نہ لینے والا قرضہ دیا، اور باقی بہت سارے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل تھا 1% سے بھی کم انٹرسٹ ریٹ پر انہیں قرضہ دیا گیا۔ تو وہ جو ساری صورتحال بنی، اس پر بڑا ایک مثبت اثر ہوا۔ پاکستان میں بھی انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا گیا، پہلے گورنر صاحب نے بہت تھوڑا کم کیا تھا، 0.75، پھر 2.25، تو اب اس وقت جو ہے آپ کو 9% پہ، جو کاربور آپ کا ریٹ ہے، 9% پہ آپ کو وہ چیزیں آپ کو قرضے پہ مل رہی ہیں، اور امید یہ ہے کہ اس سے بھی کم جائے گا۔ خطرہ اصل میں یہ تھا کہ اگر پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ دنیا کے بہت سارے جو بڑی کمپنیز ہیں یا بڑے انڈیویجول ہیں، انہوں نے مختلف ممالک سے پیسے ادھار لیے 4% پہ 5% پہ، اور پاکستان میں وہ جمع کرا دیا کہ اس لیے کہ یہاں پر انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا۔ تو اگر پاکستان اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کرتا ہے تو وہ پیسے سارے کے سارے وہ یہاں سے نکال لیں گے، اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ 3-4 بلین ڈالر جو ہیں یہ ہاٹ منی کے ہیں پاکستان میں۔ لیکن انٹرسٹ ریٹ کم کرنا بہت ضروری تھا بزنسز کے لیے۔ پیسہ اگر نہیں آئے گا بزنس میں
تو کیسے پاکستان میں ترقی کرے گی اکانومی. تو اب وہ اگرچہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا لیکن وہ پیسہ اتنا نہیں نکلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تو امریکہ نے زیرو کر دیا اور یو کے نے بھی بہت کم کر دیا. تو وہ پیسہ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ کہیں اور پہ تو انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. ابھی بھی اگر وہ 4-5% پہ لا کے پاکستان میں رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ 9-10% پہ پڑا ہے تو 5-6% ان کو پھر بھی پروفٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ جو ایک متھ تھی, وہ جو ایک خیال تھا, جو ایک فیئر تھا کہ ہاٹ منی جو ہے وہ ساری نکل جائے گی, وہ کسی حد تک, آگے کیا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن وہ کسی حد تک وہ جو فیئر ہے وہ یعنی کم ہوا ہے اور کوئی اتنا زیادہ پاکستان پر زور نہیں پڑا. لیکن ڈالر کی قیمت ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اب یہ ہوا ہے کہ پچھلے ایک دن میں 2 دن میں تقریباً $6.5 ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا. 169 سے 162 پہ ڈالر آ گیا. اور آنے والے ہفتے میں یہ ڈالر 150 اور 55 کے بیچ میں آ جائے گا. یعنی 154-55 پہلے تھی اس کی قیمت, اس سے بھی 2-3 روپے نیچے چلا جائے گا. تو جو ہمارا جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ جا رہے ہیں. پرائم منسٹر نے جو یہ کچھ انڈسٹری کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, بڑا زبردست فیصلہ ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اپوزیشن اس پر تنقید کر رہی ہے لیکن وہ تنقید بے جا ہے. جو ہمیں سیکھنا ہوگا, احتیاط کرنی ہوگی. دیکھیں, اس بات کا امکان ہے کہ یہ بالکل جو آپ لوگوں کو باہر نکلنے کی اگر اجازت دے دیں گے تو اس سے یہ کرونا پھیلے گی. ابھی ہمیں جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہاں سے کرونا کی موجودگی کی اطلاعات آ رہی ہیں. مثلا چونیا کے نزدیک ایک دیہات ہے, وہاں پر 5-6 مریض آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. زائرین جو ہیں وہ 7,000 سے زیادہ زائرین جو ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں, ایران سے واپس آئے ہیں. یعنی 60 میں کہہ رہا ہوں 60,000 سے زائد زائرین. تو وہ مختلف جگہوں پہ گئے ہیں, وہ بھی بیماری لے کے آئے ہیں. بہت یہ اس پہ لہدے ہوئی ہے. اب لیکن میں نے کل بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ رمضان کے لیے, عید کے لیے بڑے اسٹرکٹ گورنمنٹ نے میجر اٹھائے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں. اگر بالکل اجازت دے دی گئی تو وہ بہت زیادہ خرابی ہوگی. لیکن اس میں میری حکومت سے ایک یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کنسٹرکشن آپ نے اجازت دے دی ہے, لیکن جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, مثلا اگر کنسٹرکشن ہونی ہے تو اس میں پلمبنگ ہونی ہے, اس میں بجلی لگنی ہے. نہ الیکٹریسٹی کی دکانیں کھل رہی ہیں, الیکٹرک سٹورز جو ہیں, نہ آپ نے سیرامکس کی دکانیں, یہ جو پلمبنگ کا سینیٹری کا ویئر ہوتے ہیں یہاں پر سینیٹری ویئر ہاؤسز, ان کو بھی آپ پھر کھولنے کی اجازت دیں. یہ کیسے آپ وہاں پر آپ نے ڈال دیا ہے جی کہ وہ ڈپٹی کمشنر ان سے کریں. یہ تھوڑا یہ جو ڈس ارے ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پالیسیز میں. اور چیزیں اس طرح کے اگر آپ نے بزنس کچھ کھولے ہیں ان کے ایس او پیز بنائیں اور بزنس کھول دیں, اور پھر دوسرے بزنس کو بھی ایس او پیز بنائیں. یہ کہ چند بزنس کو آپ اجازت دے دیں, چند کو نہ دیں, نہیں. پوری قوم کو آپ نے وہ بتانا ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے اور ایس او پیز کو فالو کروانا ہے. تو تبھی یہ اکانومی جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اپوزیشن لاک ڈاؤن کا نام اس لیے نہیں لے رہی تھی یا لے رہی ہے کہ جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کرونا پھیلنے سے رکے گی. وہ بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کرے, لوگ اندر بند ہو جائیں گے, ایک آدھ دن سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے, ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا, باہر نکلیں گے, پولیس اور فوج سے لڑیں گے, تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انڈر پریشر آئے گی. وہ اس میں پالیٹکس ہی کر رہے ہیں. ویسے وہ کہتے ہیں کہ سیاست نہ کریں, لیکن وہ جو سندھ میں جو تھیلے دیے ہیں اس میں بلاول بھٹو کی فوٹو چھاپ کے دی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, یہ منع کر چکے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے منع کر چکے ہیں کہ یہ سیاست دانوں کی تصاویر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں کیا وہ کوئی سرکاری عہدیدار ہیں؟ نہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں, نہ وہ سندھ اسمبلی میں حکومت کا حصہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ چیئر پرسن ہیں. یہ جو 12 ارب روپے کا جو کہہ رہے ہیں ہم نے ریلیف دیا اور آگے دے رہے ہیں, یہ کوئی پیپلز پارٹی نے دیا, یہ سرکار کے پیسے ہیں. تو اس پہ قائد اعظم کی فوٹو لگائیں یار, اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں بھائی آپ. بلاول بھٹو کی, میں کوئی بلاول بھٹو صاحب سے کوئی جالس یا خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی, آپ جو پیپلز پارٹی اپنا فنڈ دے رہی ہے وہ تو لگا دے بلاول بھٹو کی تصویر, ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن جو سرکار دے رہی ہے اس پہ بلاول بھٹو کی تصویر, بڑا یہ بہرحال. اور پھر مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس پہ سیاست نہ کریں. اور سیاست کیا ہوتی ہے, کس چیز کی سیاست ہے؟ دیکھیے مراد علی شاہ صاحب نے, ان کا رول میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا بڑا ڈوبیس رول ہے. انہوں نے ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے
200 لاشیں آ رہی ہیں جی، 100 لاشیں ادھر آئیں. میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ 215 جو لاشوں کا ذکر کیا تھا اس پر وفاقی حکومت نے تحقیقات کروائی ہیں. 15 سے 20 لوگوں کی تحقیقات ہونا واپس آئی ہیں. ان میں سے ٹوٹل 3 یا 4 لوگ ہیں جو کرونا سے مرے ہیں، باقی اور بیماریوں سے مرے ہیں. لیکن مراد علی شاہ صاحب نے، اور پھر ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی کوئی ایک دن نہیں ہے، وہ اگر آپ گھنٹے دیکھیں تو وہ زیادہ ہے. اور وہ پینک کریٹ کر دیا یہ کہہ کہ جی اتنے لوگ آ گئے ہیں اور یہ پھیل گئی ہے بیماری اور گورنمنٹ لاک ڈاؤن کرے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کیوں کرے. اچھا جناب، ایک تو یہ آپ سے بتانے کی اچھی خبر میں نے آپ کو بتائی ہے. اسٹاک مارکیٹ دیکھیں کتنی اوپر چلی گئی ہے، 1500 1600 1900 پوائنٹ اوپر گئی ہے. اور یہ منڈے کو انشاءاللہ مزید اوپر جائے گی اسٹاک مارکیٹ. اور بہت سارے لوگوں کے پیسے ریکور ہوئے ہیں. تو انڈیکیٹرز آر ویری گڈ، پالیسی از ویری گڈ. پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز میں آگے جا رہا ہے. کچھ تبدیلیاں عمران خان کرنے والے ہیں، وہ ہو جائیں گی. اب ذرا جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں یہ جو کرپشن مافیا، جو یہ شوگر مافیا، اب اس کے بعد یہ جو پاور سیکٹر میں جو IPPs مافیا ہے، یار آپ یہ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جنہوں نے مال شوگر میں بنایا ہے انہوں نے ہی مال اس میں پاور سیکٹر میں بنایا ہے. آپ دیکھیں شیخ الرحمان، انہوں نے شوگر میں تو نہیں بنایا لیکن پاور سیکٹر میں بڑا بنایا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، یہ جو خسرو بختیار صاحب ہیں، اربوں روپے انہوں نے لے لیے پاور سیکٹر میں، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر لے لیے. پھر اس کے بعد جو پیشگی جو ادائیگیاں ہیں اس میں لے لیے، فیول چارجز کی مد میں لے لیے. کئی ہزار ارب روپے کا گھپلہ ہے. اور وہ جو انکوائری کمیشن ہے اس نے اپنی رپورٹ دے دی ہے کہ انہوں نے بہت مال بنایا. اور IPPs والوں نے جناب لکھ دیا خط کہ جی ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. تو نواز شریف، عمران خان جو ہیں وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک ہی اطلاع دے دوں، جہانگیر ترین بہت کوشش کر رہے ہیں، FIA کو بڑی کالیں کر رہے ہیں، خسرو بختیار بڑی کالیں کر رہے ہیں. ایک آپ کو بتا دوں بات، اگر آپ FIA میں کسی کو جانتے ہیں، اس سے آپ ملنے جائیں اور وہ کہیں اس تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہے، تو ان کے ہرکارے جو ہے نا یہ ان کے مخبر انہیں بتا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ مل کے گیا. یقین کریں وہ آپ کو بھی فون کریں گے کہ ہماری ان سے ملاقات کروا دیں. اور FIA والے جو ہیں وہ درجنوں اس میں آفیسر ہیں جو اس پر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. افغانستان سے بھی بلٹیاں منگوائی ہیں انہوں نے. اور میں آپ کو بتاؤں ویری انٹرسٹنگ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا چینی افغانستان گئی ہے، افغانستان گئی ہی نہیں تھی، یہ ادھر ہی گوداموں میں پڑی، پیپر پہ گئی تھی اور واپس آ گئی اور یہاں پر انہوں نے مال بنایا. اور پلی بارگیننگ کی بھی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بڑی جانکاری سے بتا رہا ہوں، بڑی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ 10 ارب روپے تک آفر کی گئی ہے کہ یہ چارجز ڈراپ کر دیں، ہم سرکاری خزانے میں 10 ارب روپے جمع کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن خان نہیں مان رہا، عمران خان نہیں مان رہا. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے دوستو. آنے والے دنوں میں مزید جو چیزیں انفولڈ ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.